بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام گروپ پر اور ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جب میں کسی مشکلات میں ہوتا ہوں، وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوں، تو وہ میرے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے مجھے خاندان قادریہ کے اندر جگہ دی۔ میں شکر کرتا ہوں اس رب کا کہ جس نے آپ کے دلوں میں میاں حضور کی اور ہماری محبتوں کو اتارا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، جس طرح ہر روز ایک نیا ٹاپک میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے لے کر آتا ہوں اور اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں، صرف اور صرف اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو اس راہ کا پتہ ہو، اس سفر کا پتہ ہو، اور جس سفر پہ ہم چل رہے ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، بخوبی اس سے آپ واقف ہوں، تاکہ آپ کو اس راستے میں آگے جا کر کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکلات نہ آئیں۔ جب ہم اس سفر میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، اور یہ کون سا سفر ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سلاسل کی، شجرے کی اہمیت کی، وہ کون کون سے خانوادے ہیں جو ہمیں میاں حضور کی طرف سے عطا ہوئے، اور کن کن سلاسل کا فیض ہم تک میاں حضور کے ذریعے پہنچا، اور وہ کون کون سے اجازتیں ہیں جو میاں حضور کی بدولت ہم تک پہنچی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میری تمام اجازتیں ہی میاں حضور سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر ہم میاں حضور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو الحمدللہ، الحمدللہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہیں۔ میاں حضور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میاں حضور کو سب سے پہلے جس خانوادے کا فیض ہوا وہ مداریہ خاندان تھا، اور مداریہ خاندان کا فیض میاں حضور کو ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہوا، اور یہ فیض میاں حضور کا جو جاری ہوا، یہ سن 1978 میں یہ سلسلے کا آغاز ہوا۔ اور مداریہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جو حضرت بدیع الدین قطب المدار شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح خاندان قادریہ کے اندر تصرفات ہیں، جس طرح خاندان قادریہ کی اجازتیں ہیں، جس طرح خاندان قادریہ ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مداری خاندان کی وہی اہمیت، وہی حیثیت، وہی حقیقت تھی جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ مداریہ خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مداریہ خاندان کے اندر بہت بڑے بڑے بزرگ آئے۔ یہ وہی مداریہ خاندان ہے کہ جب میاں حضور اس خانوادے کے اندر بیعت ہوئے تو میاں حضور کو بیعت طلب یہاں سے ملی۔ میاں حضور وہ بزرگ ہیں جن کو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے مداریہ خاندان ملا۔ جب میاں حضور کو مداریہ خاندان سے فیض جاری ہوا، مداریہ خاندان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مداریہ خاندان میں سب سے پہلے میاں حضور کو دعائے بشمخ کی اجازت ہوئی، اور میاں حضور کو باقاعدہ طور پر حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے اپنی نگرانی میں دعائے بشمخ کا چلہ کرایا،
تکبیر عاشقان کا چلہ کرایا، سورہ مزمل شریف کا چلہ کرایا، اور کئی چلے میاں حضور نے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کر کیے، اور اس سلسلے کا فیض جاری ہوا۔ اگر میں مداریہ خاندان کی دعائے بشمک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو دعائے بشمک مداریہ خاندان میں ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے قادریہ خاندان میں چہل کاف کی حیثیت ہے، چہل کاف کی اہمیت ہے۔ میاں حضور کو سب سے پہلے جو دعائے بشمک کا جو تصرف ملا وہ حضرت شاہ مدار ہی سے ملا، اور میاں حضور دعائے بشمک کے صاحب دعوات بزرگوں میں سے ہیں، اور اس وقت دعائے بشمک کے جو تصرفات ہیں وہ میاں حضور کے پاس ہیں۔ دعائے بشمک یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ اس دعا ہی کی برکت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور تحفہ پیش کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے اس کے صاحب دعوات اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا دعائے بشمک کا، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ جب یہ سلسلہ حضرت شاہ مدار تک پہنچا تو اس کے سب سے بڑے بزرگ جو صاحب دعوات گزرے ہیں وہ شاہ مدار گزرے، اور شاہ مدار کے بارے میں بھی ہے آپ کو کہ زندہ پیر کہا جاتا ہے، کہ آپ آج بھی زندہ ہیں، اور یہ وہی سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہا۔ جب میاں حضور کا مداریہ خاندان کی تعلیم و تربیت مکمل ہوئی، میاں حضور اس وقت صرف اپنے گنتی چنتی کے 3 سے 4 مریدوں کو صرف اور صرف مداریہ خاندان میں بیعت کیا، خلافت نہیں دی، صرف بیعت کیا مداریہ خاندان میں، صرف 4 لوگوں کو، میاں حضور خود فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارا حصہ ابھی موجود ہے، تم وہاں تک خود پہنچ جاؤ گے۔ جب میاں حضور کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی تو خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے میاں حضور کو خاندان قادریہ ملا، اور خاندان قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو خاندان قادریہ ہمارے جو دادا میاں تھے حضرت عثمان علی شاہ صاحب، آپ کا جو باطن تھا وہ خاندان قادری ہی تھا، لیکن آپ پر جو رنگ غالب آیا وہ ابو العلائی تھا۔ اگر میں اپنے خانوادے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میاں حضور کا جو خاندان ہے، ہمارا جو خاندان ہے، جو میاں حضور سے ہم تک پہنچا وہ خاندان قادریہ ہے۔ خاندان ہمارا قادری ہے، سلسلہ ہمارا سہروردی ہے، چشتی ہے، کلندری ہے، ابو العلائی ہماری نسبت ہے۔ اب خاندان تو ہمارا قادری ہے، میاں حضور آج بھی اگر کسی سے بیعت لیتے ہیں تو میاں حضور یہی فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خاندان قادریہ میں بیعت لی ہے۔ میاں حضور یہ نہیں کہتے میں نے آپ کو خاندان مداریہ میں بیعت لی ہے، میاں حضور یہ نہیں کہتے میں نے آپ کو خاندان سہروردیہ میں بیعت لی ہے، میاں حضور یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کو خاندان نظامیہ میں بیعت لی ہے۔ آج بھی میاں حضور یہی کہتے ہیں کہ میں نے خاندان قادریہ میں آپ کو بیعت کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ خاندان قادریہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو خاندان قادریہ کے میں جو میاں حضور کو بالخصوص جو اس کے خاندان قادریہ کے ذکر و اذکار تعلیم کیے گئے، اس میں سب سے جو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھے ذکر تعلیم کیا گیا وہ ذکر سے پایا تھا، اور ذکر سے پایا ہم تک جو پہنچا ہے وہ 2 واسطوں سے پہنچا ہے۔ ہم تک جو پہنچا ہے وہ جو خاندان قادریہ کا ذکر سے پایا ہے، ایک تو ہمیں چشتی نسبت کے اس سے ہمیں یہ ذکر ملا، اور ایک شاہ عبد الرزاق سے ملا۔ شاہ عبد الرزاق حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ کہتے ہیں کہ ذکر سے پایا ایک ایسا ذکر ہے کہ جب ذکر سے پایا کسی کو تعلیم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تمام راز و اسرار اور اس کے اوپر تمام پردے اور تمام حجابات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذکر سے پایا کی اجازت اتنے آرام سے بزرگان دین نہیں دیتے، تو میاں حضور کو ذکر سے پایا کی اجازت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے ہوئی، اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کو اس کی اجازت شاہ محمد حسن سے ہوئی، اور شاہ محمد حسن کو اس کی اجازت حضرت نبی رضا شاہ صاحب سے ہوئی، اور نبی رضا شاہ صاحب کو اس کی اجازت عبدالحی شاہ صاحب سے ہوئی۔ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہا۔
इसी तरतीब और तरीके से ये सिलसिला हमारा आगे तक फैला और आगे तक पहुंचता चला गया। अगर हम शिजरे की अहमियत की बात करते हैं तो ये शिजरे का ही इल्म है, ये शिजरे की ही निस्बत है और ये बुज़ुर्गों का ही फैज़ है कि जब हम किसी शिजरे को, किसी बुज़ुर्ग की निस्बत को थामते हैं, हम अपने क़ल्ब में उसको मकाम बनाते हैं अपने, यही बुज़ुर्गों का फैज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मियाँ हुज़ूर से तकरीबन सन 2008 में, 7 में या 2008 में मुझे खिलाफत व इजाज़त हुई। और मुझे उस वक़्त खिलाफत व इजाज़त हुई कि 2007 की या 8 की महफ़िल चल रही थी और 17वीं शरीफ की महफ़िल थी और हज़रत ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब का उर्स चल रहा था। तो मियाँ हुज़ूर ने उर्स महफ़िल के दौरान ही महफ़िल रुकवा कर मियाँ हुज़ूर ने ऐलान किया कि वाजिद कहाँ है, इसको बुलाओ। मियाँ हुज़ूर ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मियाँ हुज़ूर ने उसी तरतीब और उसी तरीके के साथ मुझे खिलाफत व इजाज़त से नवाजा। और मियाँ हुज़ूर ने ये कहा कि मैं तुम्हें तमाम सलासिल की, तमाम खानवादों की मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ और मैं तुमको इस चीज़ की इजाज़त व खिलाफत देता हूँ। उस वक़्त ये आलम था कि मियाँ हुज़ूर ने अपने गले के तमाम हार उतार के मेरे गले में डाल दिए थे और अपने सर से ताज उतार कर मेरे सर पे ताज रख दिया था और अपने लिए दूसरा ताज मंगवाया था। और उस महफ़िल में पीर इरफान अली शाह साहब भी हयात थे उस वक़्त, जो ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब के बेटे थे, वो भी उस महफ़िल में थे। और काफ़ी लोग ऐसे उस महफ़िल में मौजूद थे जो आज भी हयात हैं। तो उस वक़्त मुझे मियाँ हुज़ूर से खिलाफत व इजाज़त हुई तमाम सलासिल की और तमाम सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की। और उन्हीं सलासिल के, उन्हीं ज़िक्र व अस्कार की मुझे सन 2007 में इजाज़त हुई, जो मियाँ हुज़ूर ने 98 से लेकर 2007 तक का जो हमारा सफ़र था, जो ज़िक्र व अस्कार किए थे, जो हमने अमलियात किए थे, जो हमने अमलियात में एक अपना वक्त गुजारा था। और इतना सख्त हमारा वो वक्त गुजरा था, मियाँ हुज़ूर रियाज़त के मामले में बहुत सख्त थे और अभी भी सख्त हैं, लेकिन अब मियाँ हुज़ूर बड़े शफ़ीक हैं, अब अता कर देते हैं। वरना पहले मियाँ हुज़ूर बहुत मुश्किल से कोई चीज़ दिया करते थे इजाज़त। मियाँ हुज़ूर बहुत मुश्किल से, मुझे जब खिलाफत व इजाज़त हुई तो मुझसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ हुज़ूर की पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों को खिलाफत व इजाज़त थी, कि जिसमें एक शख्स मैं भी मौजूद था। जब मुझे खिलाफत व इजाज़त हुई उसके बाद फिर हज़रत शेखुल हदीस मुफ्ती अबू बकर साहब को मेरे खिलाफत होने के 1 साल के बाद खिलाफत व इजाज़त मिली। फिर उसके बाद मियाँ हुज़ूर ने उलमाए कराम को खिलाफत व इजाज़तों का सिलसिला शुरू किया। फिर मियाँ हुज़ूर की ये तरतीब चलता और अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों की तादाद में मियाँ हुज़ूर के मुरीद और ख़लीफ़ा मौजूद हैं, जो इसी सलासिल का फैज़ कर रहे हैं। मियाँ हुज़ूर उस वक़्त खिलाफत देते थे कि जब मुरीद को 6-6 साल, 7-7 साल रियाज़त और इबादत में गुज़र जाता था। और मियाँ हुज़ूर इतना सख्त परहेज़ करवाया करते थे कि 1 साल तक तो मियाँ हुज़ूर ने मुझसे रोज़े रखवाए थे। और वो लोग अभी ज़िंदा हैं कि जिन लोगों ने मेरा वो वक्त देखा था। और परहेज़, आप लोगों को 40 दिन का परहेज़ भारी लगता है, हमने 7 साल 6 साल तक इतना सख्त परहेज़ किया था कि हम सालन का जायका तक भूल गए थे कि सालन का जायका कैसा होता है। कि जब हमारा परहेज़ खुला तो फिर वो भी मियाँ हुज़ूर ही की अता से हमारा परहेज़ खुला था। लेकिन उस वक़्त हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को, अपने आप को मियाँ हुज़ूर के हवाले कर दिया था। जब हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने मामलात को मियाँ हुज़ूर के हवाले कर दिया था तो उसका फैज़ ये हुआ कि मियाँ हुज़ूर ने तमाम सलासिल और तमाम खानवादी की खिलाफत व इजाज़त से हमें नवाजा। और फिर ये सिलसिला मैंने शुरू किया और मियाँ हुज़ूर ने बाकायदा तौर पे मुझे हुक्म दिया कि तुम अपने क्लिनिक पर हज़रत नबी रज़ा शाह साहब की नियाज़ का एहतमाम किया करो और लोगों को नेकी की दावत दो, लोगों को भलाई की दावत दो, लोगों को सिलसिले की दावत दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला 98 से जो मेरा चल रहा था, लेकिन फिर प्रॉपरली जब मुझे खिलाफत व इजाज़त हुई, मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताऊं कि खिलाफत होती क्या है। खिलाफत, मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि खिलाफत 4 तरीके पर होती है खिलाफत। सबसे पहली खिलाफत जो होती है ना, वो वहबी खिलाफत होती है। अच्छा, वहबी खिलाफत उसको कहते हैं कि जो बाकायदा तौर पे बुज़ुर्गों की तरफ से हुक्म होता है कि फ़लाँ शख्स आ रहा है, तुम इसको खिलाफत व इजाज़त दे दो। अब वो चाहे पहली दफ़ा में आए
یا 10 سال ان کی صحبت میں رہے یا 20 سال ان کی صحبت میں رہے، اس کو خلافت اجازت دیتی ہے۔ خلافت وہبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو خلافت دی جائے۔ ایک خلافت قصبی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خلافت قصبی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی ریاضت کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو خلافت قصبی عطا کی جاتی ہے۔ اور ایک خلافت ہوتی ہے خلافت اجتماعی، کہ جو اجتماعی خلافت ہوتی ہے وہ آپس میں مشاورات سے کسی کو خلافت دی جاتی ہے، کہ جیسے میاں حضور ہے، میاں حضور کے خلیفہ ہیں، میاں حضور کے خلیفہ نے بولا حضرت یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، میں نے ان کی تعلیم و تربیت مکمل کی ہے، اب آپ ان کو چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کے اہل ہیں تو آپ ان کو خلافت اجازت عطا کی جائے۔ تو میاں حضور پھر جب ان کو خلافت اجازت عطا کی جاتی ہے تو وہ خلافت اجتماعی کہلاتی ہے۔ اور خلافت رضائی اسے کہتے ہیں کہ جو خلافت پیر اپنی مرضی سے دیتا ہے، پیر اپنی مرضی سے جسے دیتا ہے اس کو خلافت رضائی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو خلافت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ خلافت وہبی ہے، وہ چند ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اور پھر جب خلافت جو اجازت دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ اپنے سلاسل کے اندر بیعت کر سکتا ہے، اپنے سلاسل میں مرید کر سکتا ہے، اور جس کو خلافت دے دی جاتی ہے اس کو اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ تم اس کی تربیت کر سکتے ہو، تم اس کو صحیح راہ پہ چلا سکتے ہو، تم جب اس کی تعلیم و تربیت مکمل کر سکتے ہو، جب کر لیتے ہو تو تمہیں اس چیز کا حق ہے، تمہیں اس چیز کی اجازت ہے کہ تم اس شخص کو بھی خلافت و اجازت دے دو۔ یہ خلافت ہوتی ہے۔ خلافت ولایت نہیں ہے، خلافت ایک الگ چیز ہے، ولایت ایک الگ چیز ہے۔ میں کبھی ولایت کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ خلافت بیسیکلی یہ ایک انعام ہے، ایک انعام وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں دیا جاتا ہے، اور ایک انعام وہ ہوتا ہے کہ جو انسان ریاضت اور محنت کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو جب شیخ اس کی ریاضت اور اس کی تعلیم و تربیت کو مکمل کرتا ہے پھر شیخ اس کو خلافت قصبی دیتا ہے۔ اس کے بھی باقاعدہ طور پہ خلافت کے درجے ہوتے ہیں، اور پھر جب خلافت اور اجازت دے دی جاتی ہے اور وہ مرید، وہ خلیفہ کہ جس کو خلافت و اجازت دے دی گئی ہے، اگر وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر رہتا ہے، اس کے قدم پر رہتا ہے، اس کے سلسلے سے جڑا رہتا ہے، تو اس کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا، وہ فیض چلتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے خلافت ہونے کے بعد، مرید ہونے کے بعد، تو خلافت تو ختم نہیں ہوتی، لیکن جو مریدی ہوتی ہے نا، اس کی جو بیعت ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ جب بیعت فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی نسبت منقطع کر دی جاتی ہے، اس کا فیض روک دیا جاتا ہے، لیکن خلافت اجازت یہ باقاعدہ طور پہ برقرار رہتی ہے۔ اس ہی لیے کچھ دن پہلے، پرسوں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ اپنے شیخ پہ کبھی بھی اعتراض نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو تم نے اتنی ریاضت اور اتنی محنت کی ہو وہ سب ضائع ہو جائے۔ اب لوگ خلافت لوگوں کو مل جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جی کل ہو گئے، اب ہمیں سب کچھ آ گیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ جب خلافت مل جاتی ہے تو اسی وقت ضرورت شروع ہوتی ہے، اسی وقت شیخ کی توجہ کی، شیخ کی صحبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے اسی وقت مرید کی۔ اور جب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کو جب خلافت اجازت مل جاتی ہے وہ بالکل ہی سرے سے غائب ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں خلافت مل گئی ہے، اب ہم مکمل ہو چکے ہیں، اب ہم اپنا سلسلہ پھیلائیں گے، اب ہم اپنا ایک نیا سلسلہ جاری کریں گے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، غلط سوچ ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں کو خلافت اجازت ہو جاتی ہے ان کی ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر شیخ کی صحبت ان کے لیے انتہائی ہر قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے شیخ کی صحبت شیخ کی ویڈیو کے ذریعے تمہیں ملے، چاہے شیخ کی صحبت تمہیں شیخ کے قریب آ کر ملے، چاہے شیخ کی صحبت تمہیں شیخ کی محفل میں بیٹھ کر ملے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام فیض کے لیے تمہیں اپنے قلب کو صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ لوگ قریب ہو کر بھی
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میاں حضور کے بہت قریب ہیں، وہ قریب ہو کر بھی بہت دور ہوتے ہیں. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دور رہ کر بھی میرے بہت قریب ہوتے ہیں. قریب رہنا یہ تو ایک فضل ہے، ایک کرم ہے اللہ کا، لیکن محبت اور دل کا صاف ہونا پھر یہ تمہاری اپنی محنت اور یہ تمہارے رب کا فضل ہے. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میاں حضور کو حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے خلافت و اجازت ہوئی تو حضرت عثمان علی شاہ صاحب کا جو حلقہ تھا، ان کے جو خلیفہ تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ اعتراض کیا تھا کہ میاں یہ تو ابھی آئے تو آپ نے ان کو خلافت و اجازت دے دی، ان میں آپ نے کیا دیکھا؟ اب کس پہ اعتراض کیا ان لوگوں نے؟ اپنے شیخ پر. میاں حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے پیر و مرشد سے ہی ملنا کم کر دیا تھا، میں ان کی محفل میں بہت کم جایا کرتا تھا. میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان علی شاہ سے ملے ہوئے سالوں گزر جایا کرتے تھے، سالوں گزر جایا کرتے تھے. میاں حضور فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر میاں ہمارے جو دادا میاں تھے عثمان علی شاہ صاحب کے، ان کے جب سالانہ عرس ہوتا تھا، ان کے جب نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا تھا، ان کی جب محفل ہوتی تھی، میں اس میں بھی شریک نہیں ہو پاتا تھا کہ صرف اور صرف انہی معاملات اور انہی لوگوں کی وجہ سے میں نہیں ہو پاتا تھا شریک. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے، ایسے لوگ ہر دور میں رہے. میاں حضور کے بہت زیادہ لوگ مخالف تھے، میاں حضور سے لوگ بہت زیادہ حسد رکھتے تھے، میاں حضور کے لوگ باقاعدہ طور پہ میاں حضور کو گرانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن میاں حضور نے کیا کرا؟ میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے کنارہ کشی اختیار کری، اور اگر میں کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا تو یہ مجھے بہت شدید نقصان پہنچاتے. یہاں تک کہ جب کوئی بات میاں حضور کی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے پاس آیا کرتی تھی تو آپ خاموش اختیار کرتے تھے. لیکن میاں حضور فرماتے ہیں کہ میری محبت دن بدن بڑھتی رہتی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا جب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب نے میاں حضور سے فرمایا کہ میاں تم ہمارے پاس بہت کم آتے ہو. تو میاں حضور نے کہا کہ حضور میں آپ ہی کے پاس تو رہتا ہوں ہمیشہ 24 گھنٹے، آپ میرے پاس ہی تو رہتے ہیں. وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا معاملات تھے؟ یہ وہی محبت کے معاملات تھے. میاں حضور نے بھی ایک وقت میں آگے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا. لیکن میاں حضور نے اپنے شیخ کے دامن کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا. میاں حضور فرماتے ہیں میرا سب کچھ یہی ہے. اور یہاں تک کہ جب خواجہ عثمان علی شاہ صاحب آپ کا آخری وقت آیا، آپ انتہائی علیل تھے، اس کے باوجود بھی ہمارے میاں حضور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کے وہ خلیفہ، وہ مرید تھے کہ پیر و مرشد خود چل کر آئے تھے ہمارے میاں حضور سے ملاقات کے لیے، اور ان کو کچھ امانتیں دینے کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ خلافت و اجازت دینے کے لیے آئے تھے. اس وقت میں نے خود دادا عثمان علی شاہ صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میں وہ شخص ہوں کہ جس نے میاں حضور کی صحبت میں میاں حضور کے دوستوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی بھی صحبت لی ہے. میں وہ ہوں کہ جس نے میاں حضور کے دادا میاں حضور کے پیر و مرشد کو بھی دیکھا ہے. یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی ہے. میں نے ان کی بھی صحبتیں لی ہیں، میں نے ان میاں حضور کے دوستوں کی بھی صحبت لی ہے، میاں حضور کے ان پیر بھائیوں کی بھی صحبت لی ہے میں نے، کہ جن کے ساتھ میاں حضور نے 30 سال 40 سال گزارے. میں وہ شخص ہوں کہ جو میں نے میاں حضور کی وہ صحبت و وہ وقت بھی لیے. اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتی تھی نا، آج اسی کا فیض ہے جو آپ لوگ سمیٹ رہے ہو. اب میاں حضور اتنی راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتے اپنے متعلق. اگر میں آپ کو میاں حضور کے متعلق اور سلسلے کے متعلق وہ باتیں کرنا شروع کر دوں نا کہ جو میں نہیں کر سکتا، کہ ہر چیز ایک پردے میں ہی رہتی ہے تو اچھا ہوتا ہے. کیونکہ ہر شخص اتنا ہی بولتا ہے کہ جتنا اس کو اجازت ہوتی ہے. میاں حضور کی صحبت میں نے ایک عرصہ ساتھ گزاری ہے، اور ایسی صحبت گزاری ہے کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا. اس میں ہر اور ناز و نیاز کی میاں حضور باتیں کرتے تھے. سورہ مزمل شریف کی ہمیں اجازت و خلافت ہوئی، ناد علی کی اجازت ہوئی،
تمام سلاسل کے ذکر و اذکار کی باقاعدہ جب میاں حضور نے مجھے خلافت اجازت کی نا، تو میاں حضور سے میں نے تمام سلاسل کے جو ذکر و اذکار تھے نا، وہ باقاعدہ طور پہ میں نے اپنی ڈائری میں لکھے. پھر وہ تمام ذکر و اذکار آہستہ آہستہ میاں کی صحبت میں میں نے وہ ذکر و اذکار کمپلیٹ و مکمل کیے. میاں حضور بتاتے تھے کہ مجھے اگر دعائے برہتی ملی ہے تو کس خانوادے سے ملی ہے، دعائے سیفی ملی ہے تو کس خانوادے سے ملی ہے اور کن نسبتوں سے ملی ہے. حزب البحر کا میاں حضور بتاتے ہیں کہ مجھے 3 سے 4 جگہوں سے اس کی خلافت اجازت ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ ہمارے پاس سند آئی ہے. دعائے سیفی کی باقاعدہ طور پہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خاندان قادریہ کی سب سے بڑی اجازت دعائے سیفی کی مجھے ملی ہے. اور یہاں جو آپ کو ذکر و اذکار تعلیم کیا جاتا ہے، یہاں جو آپ کو اجازت دی جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام اجازتیں ہی میاں حضور کی نسبت اور میاں حضور ہی کی اجازتیں ہوتی ہیں. اب شجری کی اہمیت کیا ہے؟ شجری کی اہمیت یہی ہے کہ جب آپ ایک کڑی میں جڑ جاتے ہیں نا، تو یہی شجرہ آپ کے پیر و مرشد سے چلتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت، میرے پاس جو موجود ہے میری ڈائری میں، تقریباً 60 سے 70 شجرے میرے پاس موجود ہیں ان رائٹنگ اپنے بزرگوں کے، کہ جن کے ناموں سے، جن کی نسبتیں ہم تک پہنچی ہیں. جو 32 واسطے ہیں نا، ان 32 واسطوں سے کون کون سے سلاسل، کون کون سے خانوادے ہمیں ملے، اس کی اجازتیں ہم تک پہنچی ہیں. وہ باقاعدہ ہر چیز شجرے کی جو ہمارے پاس ہے، وہ تمام شجرے میرے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب وہ تمام شجرے میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا میاں حضور کے، اور آپ لوگوں تک وہ تمام شجرے پہنچیں گے، اور ہر شجرے باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ آپ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور تمام جو 32 واسطوں کا میاں حضور ذکر کرتے ہیں، ان 32 واسطوں کے میں طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ 32 واسطے ہمارے پاس کن کن بزرگوں سے، کہاں کہاں سے، کون کون سے خاندان پہنچے ہمارے پاس. ہر چیز میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. یہاں تک کہ اگر میں بات کروں کہ جب 17 18 19 سال کی میری ایج تھی، تو میاں حضور نے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھالا تھا، اپنے ہی دواخانے پر. میاں حضور نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھالا تھا، اور میں منگل اور جمعہ والے دن میں باقاعدہ طور پہ اس وقت مریض دیکھتا تھا کہ جب میری داڑھی مونچھیں بھی بہت کم تھی. اس وقت سے میں یہاں لوگوں کی خدمات انجام دے رہا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ سن 2000 کی بات ہے. اس وقت سے میاں حضور نے مجھے اپنی سیٹ پر بٹھالا تھا اور مجھے کہا تھا، مجھے ذمہ داریاں دی تھی کہ تم مریضوں کو دیکھو، لوگوں کے علاج و معالجہ کرو. تمام طریقہ کار میاں حضور نے مجھے تعلیمات دی تھی مجھے اس وقت. اور پھر جب میاں حضور نے مجھے حکم دیا کہ اب تم جاؤ، نکلو اور فلاں جگہ پہ جا کے اپنا دواخانے کی بنیاد رکھو، تو پھر میاں حضور کی اجازت سے میاں حضور نے خود اسی جگہ کی بنیاد رکھی جو آج تک اسی جگہ پہ قائم و دائم. اور الحمدللہ یہی فیض تمام میاں حضور نے اپنے تمام مریدوں کو تعلیمات دی ہیں. میاں حضور کے تو خلیفہ بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اور جب میاں حضور خلافت اجازت اس وقت دیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت اجازت دے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر تعلیم و تربیت کی جاتی ہے. جب کسی کو اجتماعی طور پہ خلافت اجازت دی جاتی ہے، جب کسی کو رضائی خلافت اجازت دی جاتی ہے، تو اس کو خلافت اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی تربیت جو ہوتی ہے نا، وہ پھر خلافت کے بعد شروع ہوتی ہے. لیکن جو خلافت وہبی اور خلافت قذبی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ ایک انسان آگ کا ایک دریا ہے، اس کو پار کر کے جب آتا ہے تب اس کو یہ نعمتوں سے نوازا جاتا ہے. اس کے اندر 20 سال لگ جاتے ہیں، 40 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے شجرے کا علم عطا ہوتا ہے، جب جا کے یہ خلافت اجازت عطا ہوتی ہے. تو یہی، اور میاں حضور کو خاندان قادریہ میں سب سے زیادہ جو نسبت رہی ہے، سب سے زیادہ جو میاں حضور کو فیض رہا ہے، یہ مداریہ خاندان کا رہا ہے، اور یہ خاندان قادریہ کا رہا ہے.
کیونکہ مداریہ خاندان میں بھی میاں حضور نے بڑی ریاضت کی ہے، بہت ریاضت کی ہے، اتنی ریاضتیں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میاں حضور اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتے تھے نا ہم لوگوں کو کہ میاں میں نے ایسی ریاضت کری ہے، میں اس طرح کی ریاضت میں نے کری ہے کہ میں تقریباً 3 کھجور سے لے کر روزانہ کی 3 سے 5 کھجور میری خوراک ہوا کرتی تھی، اور میں نے 40 دن گزارے ہیں، میں نے 2 مہینے 3 مہینے گزارے، تو ہمارے اندر وہ شوق وہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اس وقت ہمارا ابتدائی دور تھا، ہم بھی اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انسان جس صحبت میں جیسے رہتا ہے، جیسے سنتا ہے، ویسے ہی اس کو اپناتا ہے۔ اور یہ یوٹیوب کا جو سلسلہ جو شروع ہوا، یہ طاہر ندیم بھائی کی مہربانی ہے۔ یہ طاہر ندیم قادری صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ حضور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیض محدود رہے، کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں صرف وہی فیض اٹھائیں، اور وہ فیض نہ اٹھائیں جو پاکستان سے باہر ہیں، جو دنیا سے باہر ہیں، جو آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔ پھر طاہر ندیم صاحب ہی کے میں نے آفیشیلی چینل پر باقاعدہ داستان میاں حضور شروع کیا۔ اس کے بعد طاہر ندیم قادری نے ہی مجھے فورس کرا کہ تم اب باقاعدہ طور پہ اپنی اس سلسلے کی تعلیمات کا آغاز کرو، کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت پسند کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں میاں حضور کا صاحبزادہ ہوں، اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ خود یہ کہتے تھے کہ ہاں میاں حضور کے صاحبزادے ہیں، اور میاں حضور کے صاحبزادوں کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں حقیقت آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں اور جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا سلسلے کی تعلیمات کا، تو الحمدللہ سلسلہ کارواں بڑھتا گیا، اور پورا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوں جو سلسلے کے متعلق ہوں، جو شجرے کے متعلق ہوں، یا آپ سلسلے کی کسی ذکر و اذکار کے بارے میں معلومات کرنا چاہیں، یا آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوال ہو کہ اس سلسلے کے متعلق ہے، تو آپ مجھے کامنٹس کریں، آپ مجھے لائیو کال کریں، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadi شاذلی پہ ایک پیج بنا ہوا ہے، آپ اس میں بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جیسا سوال کریں گے نا، آپ کو میں اتنا ہی ٹائم دوں گا۔ آپ جیسا سوال کریں گے سلسلے کے متعلق، شجرے کے متعلق، خانوادے کے متعلق، ذکر و اذکار کے متعلق، میں انشاءاللہ ٹائم اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے بڑھا دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کل اپنی بات ہوئی تھی لیکن آپ نے مجھے جواب نہیں دیا سر۔ آپ نے کیا پوچھا تھا مجھ سے؟ 16 سال ہو گئے، پریشان ہو رکھا ہوں، روزگار کو لے کر دین اور دنیا دونوں میں ناکامیاب ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ حسن خان، میں نے آپ کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ سورہ قریش 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ 70 مرتبہ سورہ قریش آپ 70 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، اور آپ اس کو 11 دن مکمل کریں، اور 11 دن مکمل کرنے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ بندش کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بات کر رہے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بولیے۔ جی ہمارے پیر مرشد مولوی عبدالعزیز قادری آپ سے سورہ قریش کی اجازت طلب کرو بلکہ حکم کرے گا، اس کی آپ کو بات۔ جی میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں، اور ان سے یہ کہیں کہ وہ 313 مرتبہ سورہ قریش 40 دن مکمل کر لیں انشاءاللہ۔
اچھا آپ کو 21ویں رمضان کا میں ایک عمل بتاؤں گا دعائے سیفی شریف کا. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واجد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے نا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی آپ اس کا پوچھیے. جس کا کہیں بھائی رشتہ ہوتا ہی نہیں, یعنی کسی کے رشتے کے لیے میں کہہ بھی دیتی ہوں نا تو وہ آگے تو کوئی رشتہ کرانے والے بھی کسی کو لے کے نہیں آتے, یعنی وہ بھی پلٹ کے کوئی جواب دیتا ہی نہیں. اتنی ٹھیک ہے پریشانی کے 3 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس آئے تھے بیٹی کا نام بتائیں. فاطمہ. فاطمہ کی والدہ کا نام شہلا. کیا نام ہے؟ شہلا. شہلا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم لاہور سے. آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. چاند کی 21 تاریخ یعنی کہ 21 رمضان, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعائے سیفی کا عمل کر لیں آپ. اچھا دعائے سیفی کا عمل آپ اجازت لے کے کیجئے گا. یہ ایک دن کا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ کر لیتا ہے نا تو اس کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ پورے سال جاری رہتا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, یا آپ جب تراویحوں سے فارغ ہو کر آئیں اس وقت پڑھ لیں. آپ نے سورہ یاسین پڑھنا ہے, اور سورہ یاسین آپ نے اس ترتیب اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی 7 مبین ہیں. جب آپ سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں, جب آپ سورہ یاسین پڑھ کے جب آپ ایک مبین آپ کی مکمل ہو, آپ یہاں پہ سٹاپ کر دیں اور پھر دعائے سیفی پڑھیں ایک مرتبہ. دعائے سیفی پڑھیں ایک مرتبہ. جب دعائے سیفی آپ کی مکمل ہو جائے پھر آپ لوٹ جائیں, پھر آپ سورہ یاسین شروع کریں, پھر دوسری مبین پر آ جائیں. جب آپ دوسری مبین پر آ جائیں گے پھر آپ نے دعائے سیفی ایک مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ جب آپ تیسری سورہ مبین تک پہنچیں گے تو پھر آپ اپنے ایک دفعہ دعائے سیفی پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ نے ہر مبین پر ایک سیفی شریف پڑھنا ہے. تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سورہ یاسین کا بھی عمل پختہ ہو جائے گا اور دعائے سیفی کا بھی عمل پختہ ہو جائے گا. لیکن اس عمل کی اگر کوئی شخص یہ عمل صرف 21 رمضان کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلے اجازت طلب کر لے. اچھا یہ سورہ یاسین صرف ایک بار پڑھی جائے گی, اور ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کے بعد جب آپ اس ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آپ نے 7 دفعہ آپ کی دعائے سیفی شریف پڑھ لی گئی آپ سے, اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا آپ نے مبین در مبین. ہر مبین پہ آپ نے ایک دفعہ سیفی شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا آپ نے ایک دودھ کا گلاس رکھنا ہے اور ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے اور ایک کچھ میٹھا بنا لینا ہے. مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کو باقاعدہ طور پہ آپ کو پیش کرنا ہے اور آپ کو اصال کرنا ہے اور پھر دعا کرنا ہے. دعا کرنے کے بعد پھر دیکھیں آپ اگر سے کوئی بھی کام دنیاوی مقاصد کے لیے, روحانیت میں ترقی کے لیے, آپ جس طرح جس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ دعائے سیفی کا عمل کہلاتا ہے, یہ جو 21 رمضان میں کیا جاتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی بابر رشید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بابر صاحب. سر جی میاں حضور سے کورس کیا ہے, آپ سے بیعت بھی ہوا ہوں اور آپ سے پوچھ کے چلکاف بھی کی ہے, ماشاءاللہ سے اس کا زکوٰۃ کبیر ادا کی اور سلسلے کا فیض لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. ماشاءاللہ. مجھے سوال تھے چلکاف کے سلسلے میں سر جی. جی آپ پوچھیے. سر یہ سکوری والا عمل آپ نے بتایا تھا, چلکاف سے جو دبے ہوئے تعویذات ہم نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ میں کرنا چاہ رہا تھا. سکوریاں اس جو بدھ ہے, یہ بدھ آ رہا ہے جو مہینے کے اینڈ والا, اس پہ بناؤں گا. مجھے کچھ سوالات تھے کہ آپ نے بولا تھا کہ نمک اور رائی لینی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. جب ہم نمک اور رائی پہ پڑھائی کر لیں گے سر, ٹھیک ہے. اس کو ہی ہم نے یوز کرنا ہے جب ہم کسی کے گھر میں لے کے جائیں گے رائی وہ تعویذ دبے ہوئے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو رائی آپ نے بولا تھا نا کہ وہ ہم نے 333 بار چلکاف پڑھنی ہے اور بندے کے عادات جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر گھر کے بندے زیادہ ہیں, مثال ہے اس گھر میں 6 بندے ہیں, تو کیا ہم سب کے ڈیجٹ لے کے اسی 333 میں جمع کریں گے؟ نہیں, صرف ایک بندے کے جو گھر کا بڑا ہوگا, جو بڑا ہوگا پھر اس میں اس کے ریلیٹڈ جو باقی گھر والے ہیں وہ بھی سر اسی کا وہ نکل آیا کریں گے وہیں پہ, یا نہیں؟ بالکل نکل جائیں گے اس سے. تو
باقی اگر یہ مجھے سوال کا جواب مل جائے کہ جو رائی ہم دم کریں گے اور نمک دم کریں گے، اس نمک کو کہاں کرنا ہے اور یہی رائی ان کو دیں گے اور وہ رائی دوبارہ واپس ایک ہی دفعہ وہ یوز ہوگی یا بار بار الگ رائی لیں گے؟ نہیں، وہ ایک ہی دفعہ میں یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو شروع میں رائی جس میں ہم نے مین پڑھائی کرنی ہے اپنا واجد صاحب، تو وہ والی جو رائی اور وہ نمک ہے اس کو ہم کیا کریں جس پہ ہم نے مین پڑھائی کی ہوگی شروع میں؟ اس کو پھر پڑھائی کرنے کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے گا پھر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس کو ٹھنڈا کر دینا ہوگا. جی 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 بالکل ٹھنڈا کر دیں گے اس کو آپ. کیونکہ میں لشکر کا حصہ بھی ہوں اور لشکر میں 70 دفعہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میاں دوسرے کورس کر رہا تھا تو 70 دفعہ میں ابھی لشکر میں پڑھ رہا ہوں. 15 نفس کی زکوٰۃ میری کچھ دن کی رہ گئی، 2-4 دن کی. ٹھیک ہے. تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے کہا کہ میں سلسلے کا فیض لوگوں تک پہنچا رہا ہوں ٹھیک یہاں ہے. اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ اگر جو حاضرات ہیں چلکاف کے، اگر اس کے سلسلے میں اگر کچھ تعلیم فرما دیں گے تو یہ ہمارے لیے نیکی ہوگی. ویسے میاں حضور نے ہمیں ناد علی سے ان پروگرام میں تعلیم فرمایا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی عمل میں لاؤں گا. اگر چلکاف سے اگر حضرات آپ بتا دیں گے تو وہ ٹھیک ہے. ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ضرور ضرور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بعد بتا دوں گا انشاءاللہ. اوکے، اب آپ دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیجئے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. احمد رضا صاحب، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بخور کے لیے کہ ہم بخور کا کون سا استعمال کریں جب ناد علی ہم پڑھ رہے ہوں. تو آپ بخور لکھ لیجئے. یہ میاں حضور نے باقاعدہ طور پہ بتایا تھا اس بخور کے بارے میں بھی کہ آپ نے لینا یہ ہرمل، یعنی کہ جسے کالا دانہ کہتے ہیں آپ، اور ہلدی لینا ہے آپ نے لوبان لینا ہے، کندر لینا ہے، لونگ لینا ہے اور سرخ رائی لینا ہے اور گوگل لینا ہے اور زعفران حسب توفیق لینا ہے. چاہے 1 گرام ڈال دیں یا 3 گرام ڈال دیں یا 6 گرام ڈال دیں، آپ جتنی افورڈ کر سکتے ہیں اتنی ڈال دیں. ان سب کو کوٹ کر بالکل پیس لیں، موٹا موٹا کر لیں، باریک کر لیں، اور اس کے بعد پھر ناد علی کی جب پڑھائی کریں اس پہ دم کر دیں اور پھر وہی بخور آپ کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کے معاملات میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری اور آسانی ہو جائے گی اس کی. یہ احمد رضا صاحب آپ کا سوال تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے سوریہ قریش کی اجازت چاہیے تھی. میں انڈیا سے محمد شعیب بات کر رہا ہوں، حیدرآباد دکن سے. اچھا، حیدرآباد دکن سے بات کر رہے ہیں. آپ کو میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. ڈاکٹر صاحب، اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ میرے بہن کی عمر جو ہے بہت زیادہ گزرتی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب. شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اور رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. اچھا، آپ ایک کام کیجئے کہ اپنی بہن کے لیے نا آپ نے 1 عدد کنگا لے لینا ہے اور 1 روپٹہ لے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے روپٹہ اور کنگا اس کے اوپر 313 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. اس پہ دم کر لیجئے گا اور وہ جو برش جو کنگا آپ دم کریں گے وہ اپنی بہن کو دے دیجئے گا. اس سے وہ اپنے بال بنائیں، اس کو استعمال کریں. اور جو روپٹہ آپ دم کریں گے وہ پہن کر وہ نماز پڑھیں، وہ ذکر و اذکار کریں اور ان کو بھی سورہ قریش کی اجازت دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن یہ عمل کریں. اچھا، بہن نے سورہ قریش رشتے کی نیت سے جو پڑھنا ہے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 21 دن تک. انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن میں ان کا رشتہ ہو جائے گا. اور یہ میری اور دوسری بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ جو اس معاملات میں پریشان ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حضرت مجھے آپ سے ایک عمل کی اجازت لینی تھی. سورہ وضحا کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جی میں اس آیت کو نا بڑا سا پڑھتا رہا ہوں. اس آیت کے بڑے میں نے کمال دیکھے اور بڑے فضائل دیکھے اس کے. ٹھیک ہے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عمار بات کر رہا ہوں میاں چنو سے. اچھا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جو زکوٰۃ ہے آپ نے کرنا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کو توفیق دے، آپ 40 دن میں اس آیت کو 1.25 لاکھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 40 دن میں اگر آپ 1.25 لاکھ پڑھیں گے اس آیت کو تو 3125 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے گا اور 40 دن میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں فیصل آباد. فیصل آباد سے. جی بولیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے پتا ہے کہ میری فیمسی ہے. ٹھیک ہے. تھائرائڈ ہے، اوکے. رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. بریسٹ کی رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے کروانے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا مجھے حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کا نام بتائیں، کیا نام ہے ان کا؟ وہ دوسرے معاملات بھی چیک کر لیا، اگر نہیں ہے ایشا نام ہے. ٹھیک ہے، والدہ کا نام؟ شگفتہ. اوکے. اچھا، جس کو اگر تھائرائڈس ہوں، جس کے جسم کے اندر غدود بڑھ گئے ہوں، گلٹیاں ہو گئی ہوں، ان کے لیے ایک مجرب عمل میں پہلے بھی بتا چکا تھا، لیکن اب میں سورہ قریش کے ذریعے بھی آپ کو یہ عمل سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے لاہوری نمک لینا ہے. آپ نے 60 ڈلے لاہوری نمک کے لے لینا ہے، اور آپ نے ایک ڈلے کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے، اور ایک ڈلی لے کے آپ نے جس جگہ پہ آپ کے جسم پہ گلٹی ہوگی، آپ نے اس جگہ پہ نا اس کو رب کرنا ہے، ایسے کر کے 7 دفعہ اس پہ رب کرنا ہے، اور مٹی کا پیالہ لیجئے گا، اس میں پانی ڈال دیجئے گا، اور اس پانی پہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اس پہ دم کر لیجئے گا، اور وہ گلٹی جو آپ نے مریض کے اوپر سے اتاری ہے، اس کی جگہ جس جگہ گلٹی تھی آپ نے وہاں ملیں، اور مریض کے اوپر سے 21 مرتبہ اتاریں، اور اس کو اس مٹی کے پیالے میں ڈال دیں. جو وہ نمک کی ڈلی گلتی رہے گی، جو اس کی گلٹی ہے وہ گھلتی رہے گی. یہ 7 دن کا عمل ہے. 7 دن کے عمل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی اجازت ہے جو یہ عمل کرنا چاہے. وعلیکم السلام. لائف کال کی بات کر رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب ایسے بتا رہے ہیں، تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا نام شبیلا، میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے. ٹھیک ہے. 24 سال سے میرا تنگی ختم ہی نہیں ہو رہی. کوئی مسئلہ، کاروبار شروع کر لو، کچھ بھی کر لو، 1-2 دن کے بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ مسئلہ میرا معلوم ہو جائے کہ مالی تنگی ختم ہو، اور میرے بچوں کے کام وغیرہ کا مسئلہ کوئی حل ہو. نہ کوئی بچوں کا لگتا ہے، نہ میرا شروع ہوتا ہے، کیونکہ میرے شوہر میرے ساتھ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اللہم یا قاضی الحاجات، کیا اللہم یا قاضی الحاجات، ٹھیک ہے، آپ نے 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پڑھ کر آپ نے پانی دم کر کر اپنے گھر میں چھڑکنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور جب یہ پڑھ کر آپ دعا کریں گی اپنے معاملات کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ برکتیں دیکھیے گا، اور پھر اپنی دعاؤں کو آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ کو اگر سلسلے کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے، یا خانوادے کے متعلق کوئی گفتگو کرنا ہے، یا آج کا جو ہمارا ٹاپک رہا ہے اس کے متعلق آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں، خلافت کے متعلق کوئی سوالات ہوں، مرید کے متعلق کوئی سوالات ہوں، بیت کے متعلق کوئی سوالات ہوں، روحانیت کے متعلق کوئی سوالات ہوں، تو آپ ہم سے ان سوالات کا ذکر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی شکیل رحمان صاحب. میرا تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے کہ رات کو پیشاب نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹروں سے میں نے ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. الٹراساؤنڈ بھی کروایا، اس میں بھی ٹھیک تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جادو وادو کا کوئی اس طرح مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ شکیل الرحمان. والدہ کا نام؟ سردار بی بی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ اس کا طبی نسخہ بھی سن لیں اور روحانی مسئلہ بھی سن لیں اس کا. ٹھیک ہے، طبی نسخہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دار چینی ایک لکڑی ہوتی ہے جو عموماً آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دار چینی پیس کر رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ نے 1 چٹکی صبح دوپہر شام کھانا ہے اس کو. اگر آپ اس کو کھا نہیں سکتے تو آپ دار چینی کا باقاعدہ قہوہ بنا کے آپ اس کو پی لیا کریں. تو یہ مثانے کے لیے بہترین ہے، مثانے کی کمزوری کے لیے بہترین ہے، اور باقاعدہ طور پر جن کو پیشاب بار بار آتا ہے یا جن کا پیشاب بستر پہ نکل جاتا ہے ان کے لیے اکثیر و بہترین ہے. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پہ آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں لازمی. اور سورہ قریش آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرنا ہے. سورہ قریش پہ میں آپ کو اس لیے زور دے رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو سورہ قریش کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ سورہ قریش آپ کے تمام مسئلے اور تمام مسائل کا حل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود پڑھ کر
اس کی فیوزات اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت یا کوئی بھی عمل جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، آپ مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر جادو ہوا ہے، میں اس شخص کا جادو کا علاج کر رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں خود سورہ قریش کو اپنے معاملات میں رکھیں، تو اس سے یہ کہ آپ کے معاملات میں جلدی آسانی ہوگی اور ہر معاملات آسانی کے ساتھ اپنے پایہ تکمیل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ حضور آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، یہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے، آمین۔ آپ کو بہت زیادہ علم میں عمل میں آپ ماشاءاللہ ایک فیض لٹا رہے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور حضرات کی اجازت چاہتا ہوں یہ نعت علی شریف سے، کیا یہ 3 دن کا یہ عمل کر کے تو یہ اجازت ہو جاتی ہے؟ اصل میں حضرات کا پہلے تو ہمیں تھوڑا حضرات کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب حضرات ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا، تو یقیناً مجھے دیکھنے والے سننے والے جو لوگ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عمل اس کا غلط استعمال کر لیتا ہے تو اس کو پھر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرات کے جو اعمال ہیں نا، حضرات کے جو طریقہ کار ہیں نا، آپ مجھے پرسنلی میرا پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھے کال کیجئے گا، میں آپ کو نعت علی سے حضرات کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ نعت علی پہ جو حضرات کے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ باقاعدہ انگوٹھے پہ بھی کی جاتی ہے، شیشے پہ بھی یعنی آئینے پہ بھی کی جاتی ہے، انگوٹھی پہ کی جاتی ہے، اور پانی کے گلاس پہ کی جاتی ہے حضرات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک ایسا طریقہ کار ہوگا جو آسان ہوگا اور آسانی کے ساتھ آپ کر سکو گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ آن ایئر نہیں بتا سکتا، یہ طریقہ کار میں آپ کو پروگرام ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو حضرات کے طریقہ کار سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی ذیشان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیر مبارک ہو، ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور کچھ ٹرانسمیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے، یا رمضان کے متعلق جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے خانوادے کا فیض چل رہا ہے، ہمارے سلسلے کا فیض چل رہا ہے، ہمارے میاں حضور کا فیض چل رہا ہے، اس کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہیں گے یا کچھ بتانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جب سے نسبت ہوئی ہے قبلہ میاں حضور سے، آپ سے اور سلاسل سے ماشاءاللہ پروگرس ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو قبلہ میاں حضور کا فیض اور آپ کی برکتیں تمام ایسے ہوتی ہیں جیسے ہماری بیک پہ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور ہم بڑے پرسکون ہیں۔ اور یہ قافلہ اور ماشاءاللہ بڑا پرسکون اور بڑا شائستگی سے آہستہ آہستہ سمجھ بھی آ رہی ہے کلاسز کی۔ تو ہمارے میں کوتاہی ہے، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ ہر طریقے سے ہمارے بیک سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور بس آپ کے مطابق کرنی چاہیے، اور میاں حضور سے قدموں کا صدقہ ہمیں جنت بھی دے دے اور دنیا بھی آمین چاہیے۔ آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہ میاں حضور کا جو فیض ہے، یہ خاندان قادریہ کا جو فیض ہے، یہ تا قیامت تک جاری و ساری رہے۔ آمین۔ استاد محترم ایک کوشچن تھا۔ جی جی حضور نوش آپ پہ شیئر کرتے ہیں تو اس پہ آپ نے ماہ رجب میں یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام بعد میں مادے اکثر 1100 مرتبہ عام اجازت دی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور وہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھتے چلا جانا ہے کہ صرف رجب اور اس پہ پڑھنا تھا؟ نہیں نہیں، بالکل آپ اس کو چاند کی 29 تاریخ یعنی کہ آپ اس کو 29ویں روزے تک اس کو پڑھیں ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے حضور، ٹھیک ہے، یہی بات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، حصار غوثیہ، جی ضرور، میں حصار غوثیہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک ٹرانسمیشن کروں گا جس میں حصار غوثیہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ حصار غوثیہ بیسیکلی ہے کیا، حصار غوثیہ ہمیں کیوں پڑھا جاتا ہے اور کس لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار اور اس کا بخور کیا ہے۔
میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا پروگرام کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. جی الحمدللہ. عماد اللہ بول رہا ہوں پشاور سے. جی عماد اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیر خیریت ہے حضور. میں میاں حضور کا مرید بھی ہوں، تو اس کے ساتھ میرے کلاس بھی چالو ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کی ٹرانسمیشن بھی چالو ہو گئے، لیکن اس میں ہم داخلہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ ہمارے سلسلے کا ایک فیض ہے، یہ ایک ذریعہ ہے میاں حضور کا پیغام، سلسلے کا پیغام، ہمارے خانوادوں کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس چیز کو باقاعدہ طور پہ اپنے دوست احباب اور اپنے دوسرے گروپوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں تاکہ سلسلے کا فیض اور سلسلے کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ فیض عام ہو آپ لوگوں کے لیے. جی وعلیکم السلام. حضور میرا چاچو ہے، حضور اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جگہ جگہ اس نے دم کرایا ہے، کوئی کہتا ہے جادو کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے اثرات ہیں، کوئی تکلیف کہتا ہے. نہ تکلیف کی سمجھ آ رہی ہے نہ کوئی جادو کی کسی قسم سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو اس نے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. اس کو میدے میں درد ہوتا ہے صبح کے ٹائم، دل میں درد ہوتا ہے، پورا جسم متن جاتا ہے، بیہوشی طاری ہو جاتی ہے حضور اس کا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ضرور بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے آپ کا نام کیا ہے پورا؟ عبد المجید. والدہ کا نام؟ حاتمائی. ٹھیک ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایک نور علی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو خلافت کی اہمیت ہے، کیا عورتوں کو خلافت دی جاتی ہے یا نہیں؟ شاید یہ کوئی سوال ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو خلافت نہیں ہوتی، عورتوں کو خلافت نہیں دی جاتی. خلافت صرف اور صرف مرد کے حصے میں آئی ہے. عورتوں میں بھی بہت کاملہ بزرگ گزری ہیں، عورتوں میں بھی بہت ولی کاملہ بزرگ گزری ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر ولی کی تربیت کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ رہا، یعنی کہ اس کی ماں کا، کہ جس نے اس کی تعلیم و تربیت کی اور اس کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا. کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہو، مرد اس روحانیت کو سیکھے تو یہ سلسلہ اس کے اور اس کے مریدوں تک قائم و دائم رہتا ہے. لیکن اگر عورت اس روحانیت کے سفر میں چلتی ہے، عورت اس لشکر کا حصہ ہوتی ہے، عورت اس دین کو سیکھے، سلسلے کے علم کو سیکھے، روحانیت کو سیکھے، تو یہ فیض اس کی نسلوں میں چلتا ہے. اس کا پڑھنا عورت کا، اس کا اجر اس کو اس کی اولادوں کی صورت میں ملتا ہے. اگر عورت دیندار ہوتی ہے تو اس کا فیض اس کی نسلوں تک جاری ہوتا ہے. تو عورت کا باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا کردار رہا ہے روحانیت کی دنیا میں بھی. کیونکہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی تربیت کس نے کی ہے؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ کی والدہ ماجدہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تربیت آپ نے کیسے کی ہے آپ کی؟ یعنی کہ یقیناً ابتدا جو بزرگان دین کی نا وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی وہ میرے کو ذرا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا. جی آپ پوچھیے. کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کو 9 سال ہو گئے جب سے پریشان ہے، اور اب تو یہ ہو گیا کہ وہ بھاگی گئے چھوڑ کے 4 بچے. اچھا آپ مجھے اپنی بیٹی کا نام بتائیے. غزل. غزل کی والدہ کا نام؟ حسنہ. نام میں سے میرا نام حسنہ بھی ہے. اوکے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عورت اس رستے پہ چلتی ہے نا، تو جب وہ اس رستے پہ ایک قصب کرتی ہے، ایک ریاضت کرتی ہے، تو اس کو خلافت تو نہیں دی جاتی، لیکن خلافت کے علاوہ اس کو جو فیض جو سلسلے کا ملتا ہے، یعنی کہ ایک مرد نے ریاضت کری ہے، ایک عورت نے ریاضت کری ہے، تو جو مرد کو جو فیض اور سلسلہ ملے گا نا، وہی فیض اسی عورت کو بھی اس کے ظرف کے حساب سے ملتا ہے، اس کی ریاضت کے حساب سے ملتا ہے، اس کی سوچ کے حساب سے ملتا ہے. وہ جتنی محنت اس میں کرتی ہے نا اس کو اتنا فیض ملتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مرد کو خلافت و اجازت دے دی جاتی ہے، عورت کو خلافت و اجازت نہیں دی جاتی. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیض برقرار رہتا ہے، فیض اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا ایک مرد کو ملے گا.
لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ اصل میں ہر چیز، آپ کی روحانیت، آپ کی قسمت، آپ کی زندگی کے سارے معاملات آپ کی نیتوں کی محتاج ہے. آپ کی نیت جتنی صاف ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی فیض ملے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بیٹی ملیشیا میں ہوتی ہے، بہت پریشان ہوں میں اس کے لیے. میں نے وہ سورہ فتح کی آخری آیات کا وہ بھی میں کر رہی ہوں، اور میں وہ بھی پڑھ رہی ہوں پانی میں جو ڈال کے یا کہاروں کا سب کچھ. اور بس وہ ناراض ہی رہتا ہے، بچوں تک کو ذلیل کرواتا رہتا ہے اپنی بیوی کو. ایک ہی بیٹی ہے میری. بہت نام بتائیں بیٹی کا. آسیہ، دنیا کا نام سمیر. آسیہ کی والدہ کا نام فاطمہ. راحیل فاطمہ. اچھا، جو لوگ مجھے کال کرتے ہیں یا جو لوگ اپنے مسائل مجھے لکھوا دیتے ہیں، تو اگر میں ان کو ٹرانسمیشن میں جواب نہیں دے پاتا تو وہ اسی نمبر پہ ہمیں واٹس اپ اپنا ڈیٹا کر دیا کریں، تاکہ میں ان کو واٹس اپ کے ذریعے بھی ان کو میں جوابات میں دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک سے کہ ہم ویب سائٹ پہ لیول 1 میں ہم ایڈمیشن کس طرح لے سکتے ہیں. تو آپ جب ویب سائٹ آپ جب اوپن کرتے ہیں www.drabdulwajidshazli.com، تو ویب سائٹ جب اوپن ہوتی ہے تو اس میں ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے لائیو چیٹ کا. جب آپ لائیو چیٹ کو کلک کرتے ہیں تو آپ سے آئی ڈی اور پاسورڈ آپ سے مانگتا ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اس میں. پھر آپ جو ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سارا طریقہ کار سمجھا دیں گے کہ آپ نے لیول کس طرح جوائن کرنا ہے. اور کچھ لوگوں کے سوال یہ ہے کہ ہم لیول جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پے پال کو ہمیں یوز کرنا نہیں آتا، کہ پے پال ہم کس طرح یوز کریں، کہ ہم کس طرح اس کی فیس کی ادائیگی کریں. تو وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ جن کو پے پال یہاں پہ تو پے پال کی پیمنٹ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ ایزی پیسہ کے ذریعے وہ ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں، جیز کیش کے ذریعے ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارا فیصل بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے اپنے لیول کی ہمیں پیمنٹ کر سکتے ہیں. جب وہ پیمنٹ اپنی لیول 1 کی کریں گے ہمیں تو ہمیں سلپ واٹس اپ کریں گے. جب ہمیں سلپ واٹس اپ کریں گے تو آپ کو کلاس کے اندر انرول کر دیا جائے گا اور آپ کو باقاعدہ پورا طریقہ کار سمجھا دیا جائے گا. آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی ہماری کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ ویب کے ذریعے بھی کلاس جوائن کر سکتے ہیں، آپ لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی اپنی کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ اس آپ کی آسانی کے لیے 24 گھنٹے ہمارے باقاعدہ طور پہ ہماری ویب سائٹ لائیو رہتی ہے، 24 گھنٹے ہماری ویب سائٹ آن رہتی ہے. آپ کسی بھی وقت جا کر، کسی بھی ٹائم جا کر آپ ہم سے لائیو چیٹ کر کے باقاعدہ لیولز کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پہ پیج بنایا گیا ہے، آپ اس پیج کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اپنے مسائل اور ان کے حل، آپ کے جو مسائل ہیں آپ ہمیں اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ ہمیں چیریٹی کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر پے پال کا آپشن موجود ہے. جو آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو، اور جو لوگ ڈونیشن دے چکے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اسی نمبر پہ، جو میرے اپنے آفیشیلی پرسنل نمبر ہیں جو آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، جو اسکرین پر آ رہے ہیں، جس میں ایزی پیسہ اور جیز کیش پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے، یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے. آپ جو بھی چیز اس میں سینڈ کرتے ہیں آپ واٹس اپ مجھے وہ سلپ کر دیں تو آپ کو میں ریسیونگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واٹس اپ کر دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر کسی اور معاملات کے لیے آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو، جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہوں، اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہوں تو اس کے حوالے بھی ہم سے اس کے مزید گفتگو ہم سے کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سمر بات کر رہا ہوں جرمنی سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جرمنی سے بات کر رہے ہیں. جی آپ بولیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی ویڈیو پروگرام دیکھتا ہوں، بہت پسند آئے اور بہت فائدہ اس سے حاصل ہو رہا ہے، اور دن بہ دن میری صحت بھی پہلے سے کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، آپ کی جو نسبت ہے، آپ کے جو پروگرام دیکھتا ہوں، اللہ کرے ایسے ہی پروگرام اچھے سے اچھے ہم دیکھتے رہے. آمین. اس کے علاوہ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس حضور جسم میں کچھ درد وغیرہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ کمزوری سی ہے، تو آپ دعا فرما لیں. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کمزوری کے لیے بھی آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں
اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، اور ماشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہماری دنیا میں کئی ممالکوں میں باقاعدہ طور پر لائیو دیکھی جاتی ہے، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے کئی لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور ان کے معاملات میں آسانیاں بھی ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی محمد عباس صاحب، جی میری طرف سے 19، 20 اور 21 کو نعت علی کی آپ کو باقاعدہ اجازت ہے، آپ نعت علی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ قریش کی بھی آپ کو میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور الحمدللہ آج میں نے کل بہت کم کالے میں لے پایا تھا، کیونکہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے۔ کیا خلافت کے لیے مرید ہونا ضروری ہے یا خلافت ایسے بھی مل سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص جب تک بیعت نہیں کرتا، جب کسی کا مرید نہیں ہوتا، اس کو خلافت کیسے ملے گی؟ خلافت تو ایک انعام ہے ایک رستے پہ چلنے کا، جب تک آپ اس رستے پہ نہیں چلیں گے آپ کو خلافت کیسے مل جائے گی؟ خلافت کے لیے مرید ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ آلریڈی پہلے سے کئی مرید ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تعلیم و تربیت مکمل کرنے کے لیے مجھ سے بیعت لیں، ہمارے سلسلے میں داخل ہوں، تو آپ کا ایک سلسلہ جب چل رہا ہے تو آپ اس میں بیعت طلب کے لیے آپ سلسلے میں داخل بیعت ہو سکتے ہیں۔ جب سلسلے میں داخل بیعت ہوں گے آپ تو آپ مرید کہلائیں گے آپ، اور اس کے بعد جب آپ کی تعلیم و تربیت مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو خلافت و اجازت دی جاتی ہے۔ خلافت و اجازت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے خلافت وہبی جو ہے نا، یہ ایک امانت ہے۔ جو بزرگان دین اپنے مریدوں کو باقاعدہ طور پہ یہ امانت کو سپرد کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مرید دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے کہ جو مرید بنتا ہے جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے اپنے رب کی، جس کے اندر طلب ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، جس کے اندر طلب ہوتی ہے بزرگان دین کی محبت کی، اور ایک ہوتا ہے مراد کہ جس کو شیخ اپنی دعاؤں میں مانگتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا مرید عطا فرما کہ جس سے میرا سلسلہ چلے، کہ جس سے میرا سلسلہ پھیلے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، کہ جس دعا آپ کی جب قبول ہوئی تھی، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ مراد ہیں، مراد رسول ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی، مراد آپ کی جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ باری تعالیٰ مجھے عطا فرما۔ تو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے جو شیخ ہوتا ہے اس کی محنت، شیخ کی ریاضت، شیخ کی زندگی بھر کی محنت اس وقت وصول ہوتی ہے، اس وقت اپنے عروج کو پہنچتی ہے کہ جب اس کا جو مراد کو شیخ اپنی پا لیتا ہے اور اس کا سلسلہ ایک وسیع پیمانے پہ پھیلنے لگتا ہے۔ مراد ایک الگ ہوتی ہے، مرید ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ نعت علی کی جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں 19، 20 اور 21 ان کو میری طرف سے اس کی باقاعدہ اجازت ہے، وہ عمل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ سورہ قریش کا عمل کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے، وہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر شبیر شہاب پیر صاحب کے نعت علی کو زندگی کا معمول بنانے کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اجازت دے؟ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور جو لوگ نعت علی کا اپنے معمول میں رکھنا چاہیں اور یہ چاہتے ہوں کہ وہ زندگی بھر یہ پڑھتے رہیں تو کم از کم 110 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، اور میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے کہ نعت علی آپ کم از کم 110 مرتبہ پڑھیں، اور جب کوئی خاص دن آیا کریں، جیسے عاشورے کے دن آیا کریں، جیسے 21 رمضان آ جائیں، یا کوئی خاص دن آئے جیسے شب معراج کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، رمضان کی راتیں ہوں، تو اس میں باقاعدہ طور پہ آپ اس کا چلہ مکمل کر لیا کریں، تو نعت علی کی برکتیں، اس کے فیوزات آپ کو بھی ملیں گے اور آپ کی نسلوں میں بھی اس کا فیض جاری رہے گا۔ اور کچھ لوگ
جن لوگوں کو ویب سائٹ میں اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ لائیو چیٹ کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی معاملات میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہو ویب سائٹ کے متعلق تو آپ www.drabdulwajidshazli.com بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور www.shazliislamicCenter.co.uk آپ اس کو بھی سرچ کر کے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ جس رستے سے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس رستے پہ ہمیں کھڑا ہوا آپ پائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔